کیا کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ خدا آپ کو اپنی طرف کیسے بلاتا ہے؟ آج کے سبق میں ہم یہی جانیں گے کہ خدا ہمیں کیسے اور کن کن طریقوں سے اپنی طرف بلاتا ہے۔ خدا ہماری زندگی میں کون سے بدلاؤ لاتا ہے جن سے ہمیں اشارہ ملتا ہے کہ اب ہمیں خدا کی طرف جانا چاہیے، اور ہم انسان کیسے نہیں جان پاتے، کس طرح نہیں سمجھ پاتے کہ خدا ہمیں بلا رہا ہے، یا شاید ہم جانتے ہوئے بھی سمجھنا نہیں چاہتے۔ بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ خدا آپ سے آپ کی من پسند چیز چھین لیتا ہے اور اس بات کا احساس دلاتا ہے کہ تمہاری زندگی کا مقصد صرف اس طرح کی اشیاء کا حصول نہیں ہے، اور وہ چیز کبھی گاڑی کی صورت میں ہو سکتی ہے، کسی موبائل کی صورت میں ہو سکتی ہے، کسی جاب کی صورت میں ہو سکتی ہے، یا پھر کوئی بھی ایسی خواہش جس کو لے کر تم جنونی ہو اور خدا کو بھول جاتے ہو۔ تو خدا ضرور آپ سے وہ چیز چھین لیتا ہے، آپ کو اپنی طرف آنے کی دعوت دیتا ہے کہ اے میرے انسان، تمہاری محبت کا محور میری ذات ہونی چاہیے، نہ کہ یہ وقتی ضروریات اور وقتی اشیاء۔ اور بھی کئی ایسے طریقے ہیں جن کے سبب خدا آپ کو اپنی طرف بلاتا ہے، لیکن ان سب کو ایک ہی ویڈیو میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ مگر آپ آج سے خود کے ساتھ یہ وعدہ کیجئے کہ آپ کو خدا جس بھی طریقے سے بلائے، آپ نے خدا کو جواب دینا ہے، اور اپنا محاسبہ کرتے ہوئے یہ سمجھنا ہے کہ میری زندگی میں اچھی چیز کا چلے جانا، اچھے شخص کا دور ہو جانا اور مسلسل غموں کا برقرار رہنا، یہ سب بے وجہ ہی نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے بڑی وجہ میری خدا سے دوری ہے۔ کئی بار آپ کی زندگی میں مصیبتیں اور تکالیف اس قدر ہوتی ہیں کہ آپ ہزاروں علاج اور معالجہ کروانے کے بعد بھی سکون محسوس نہیں کر پا رہے ہوتے، اور آپ کو صحت نہیں مل رہی ہوتی۔ ایک بیماری کے بعد دوسری بیماری، اور دوسرے غم کے بعد تیسرا غم اگر آپ کی زندگی میں آ رہا ہے تو پھر سمجھ جائیں کہ یہ سب کچھ آپ کی خدا سے دوری کے سبب ہو رہا ہے، جس کو آپ جان نہیں پا رہے، یا پھر آپ ایسا کچھ تو غلط کر رہے ہیں جس کی بدولت آپ کی زندگی میں مسلسل تکلیف ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا گمان کر لیا ہے لوگوں نے کہ وہ ایسے چھوڑ دیے جائیں گے ایمان لانے سے؟ کیا ہم انہیں آزمائیں گے نہیں؟ جب خدا نے آپ کو واضح الفاظ میں بتا دیا ہے کہ ایمان لانے کے بعد بہت سارے امتحانات اور بہت ساری آزمائشوں سے گزرنا پڑے گا، تو پھر آپ کیوں بھول جاتے ہیں کہ یہ آزمائش بھی اس خدا کی طرف سے مقرر شدہ ہے؟ اور یاد رکھیں کہ خدا کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا کہ خدا آپ کو غم میں رکھے، آپ کو مصیبت سے دوچار کرے یا پھر آزمائش میں ڈالے، بلکہ خدا ایسا صرف اس لیے کرتا ہے کہ آپ بھٹکے ہوئے راستے کو چھوڑ کر خدا کی طرف لوٹ آئیں۔ خدا آپ کو نماز کی طرف بلا کر اپنی طرف آنے کی دعوت دیتا ہے، اور وہ بھی دن میں ایک بار نہیں بلکہ 5 بار بلاتا ہے۔ بحیثیت مسلمان ہمارا اس بات پہ یقین ہے کہ اذان خدا کی طرف سے مقرر شدہ ایک پیغام ہے جس کا مقصد لوگوں کو نماز کی طرف جمع کرنا ہے۔ جب یہ بات ہم جانتے ہیں تو پھر ہمارا اس بات پر بھی یقین ہونا چاہیے کہ یہ خدا کے بلانے کا طریقہ ہے، جس کو ہم دن میں 5 بار سنتے ہیں مگر سن کے انسنی کر دیتے ہیں۔ اس قدر بلند ذات ہونے کے باوجود وہ ہمیں اپنے پیغام میں دوبارہ کہتا ہے کہ یہ کامیابی کا راستہ ہے، اس طرف آ جاؤ۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ایسا بنا دے کہ ہم خدا کے قرب کے بغیر چند لمحات بھی نہ گزار سکیں، اور ہمارے دل ایسے ہو جائیں کہ ہم خود کو عقل کل سمجھنے کے بجائے خدا کی مصلحت کو اپنا سب کچھ سمجھنے لگ جائیں۔ آمین ثم آمین۔